اچھا یہ بتائیے اسرائیل کا کیا بنے گا؟ چونکہ وہ تو سپوائلر ہے اور ہر دفعہ جب بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے. اس دفعہ اسے قابو کر لے گا ڈونلڈ ٹرمپ؟ اور اتنی خاموشی سے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا ایونٹ، میگا ایونٹ اور معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیلی کوئی نمائندہ ٹیبل پر موجود نہیں ہے. وہ کیسے ہضم کر لے گا اس چیز کو؟ اور کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ آئندہ شرکت نہ کرے پھر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام میں تھی اور وہاں پہ بھی انفیکٹ یہی بات چل رہی تھی کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان بھی ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مستقل طور پہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، معاہدات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو نیتن یاہو ہیں وہ میں نہ مانوں والی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس چیز کو ریزولوشن کی طرف نہیں آنا چاہ رہے. اگین جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اسرائیل کی طرف سے ایک ایسا ایکٹ سامنے آ جاتا ہے کہ جو سبوٹاج کر دیتا ہے ساری ایفرٹس کو. اگین I'll come back to the point where I mentioned about the guarantee کہ اس وقت کوئی بھی دنیا کا ملک یا کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ گارنٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اسرائیل کی اور یو ایس اے کی. آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹینیور کے بعد، کیونکہ وی آل نو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی، ان کے بھی وارنٹس جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. ہی ہمسیلف از ڈکلیئرڈ ایز اے کرمنل. نیتن یاہو کی میں بات کروں تو وہ تو آئی سی سی سے ویسے ہی جینوسائڈ کے کیس میں ایک وہ چھپتے پھرتے ہیں، بہت سارے ممالک میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اریسٹ آن ارائیول ہو جائے گا. اور ہی ہمسیلف از اے ڈکلیئرڈ کرمنل جو جن کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. تو اس وقت امریکہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور امریکہ کے لیے چیلنج ہے ایک بہت بڑا کہ وہ کسی بھی طریقے سے نیتن یاہو کو جو ہے وہ منائیں یا نیتن یاہو کو پریشرائز کریں، کیونکہ نیتن یاہو کا ایک بہت بڑا جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ایران کو فتح کیے بغیر یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے دیکھا عراق کی سچویشن، ہم نے دیکھی لیبیا کی سچویشن، ہم نے دیکھی. تو ایران واز اے ویری یہ ایک ہارڈ کور سچویشن تھی نیتن یاہو کے لیے بھی، کیونکہ انہوں نے اگر گریٹر اسرائیل جو کہ ان کے ریلیجن کا ایک حصہ ہے اور جو ان کا کلیم ہے، وہ اس کلیم کو مکمل کرنے کے لیے یا اپنے اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے اس وقت اسرائیل کی طرف سے ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا the bells are ringing، اور وہ بیلز جو ہیں وہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں. That could be a situation, but that situation should be and would be and could be managed by Trump. Sorry, I was about to say Trump Yahoo, Donald Trump. ایک ہی بات ہے ویسے، دونوں ایک ہی ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے، جیسے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی ایفرٹس پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے، فیلڈ مارشل کی اسپیشلی، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ تو تعریفوں کے پل باندھی جا رہے ہیں. اور دنیا نے دیکھا ہے، حسن اقبال صاحب کی شاید ایک بیان سامنے آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک ٹویٹ سے جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے کی تھی، اس سے پوری جو گلوبل اکانومی ہے اس کو $350 بلین کا جو ہے وہ فائدہ ہوا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑھ گئی، اس کے ساتھ ساتھ آئل پرائسز جو ہیں وہ کم ہو گئیں. تو پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں، عام عوام بھی پاکستانی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم نے اتنا بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ حل کروانے جا رہے ہیں، ہم لوگ آلموسٹ کروا ہی دیا ہوا ہے، پاکستان کو کیا ملے گا اس سے؟ پاکستان ایشیا کا ٹائگر بن کے سامنے آئے گا جناب. پاکستان کے لیے تو آپ یہ دیکھیے کہ اچھا آپ نے بات کی، تعریف تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کرتے ہیں، لیکن تعریف وہ ہے جو دشمن کرے. آپ نے دیکھا نہیں پڑوس ملک کے ایوانوں کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم تھے جو ڈیموکریٹس تھے اور ہم امن کی بات کرتے تھے، تو یہ سارا کریڈٹ تو پاکستان لے گیا. تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز سامنے آئیں گی. پاکستان کے لیے جو ہے وہ پاکستان کا تو وقار الحمدللہ بنیان مرصوص کے بعد ایک الگ لیول پہ ہے الحمدللہ، کہ جس طریقے سے ہماری ڈیفنس فورسز نے ایک ڈیفنس اور ریٹیلیشن جو ہے اس کو وہ اس کے اندر ابھر کے سامنے آیا تھا. تو میں اس تمام سچویشن کے بعد پاکستان کو ایشیا کا انشاءاللہ ٹائگر بنتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے، ہمارا ایک بہت ہی قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے بلوچستان کے، جس کے اندر اس وقت بہت ساری انویسٹمنٹ اپرچونٹیز موجود ہے. میں سینڈک کی بات کروں، ریکوڈک کی بات کروں، سی پیک کی بات کروں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کروں،
تو پاکستان جو ہے وہ ممالک جو کراچی آیا کرتے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور جن کے ٹھیک رئیسہ اور عمرہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ ہمارا ملک بھی کراچی جیسا ہو جائے، تو اب وہ وقت واپس آئے گا کہ جو لوگ یہاں آیا کرتے تھے ٹورزم کے لیے، وہ پاکستان کے ہر حصے کو دیکھ کے یہ خواہش کیا کریں گے کہ کاش ہمارا ملک بھی ایسا ہو جائے۔ جی، پاکستان کا وقار بڑا بلند ہوا ہے، اور یہ وہ کانفلکٹ پاکستان نے ریزالو کروایا ہے جو کہ سپر پاورز نہیں کروا سکیں، اور پاکستان نے جس طرح کی سفارتکاری ہے پوری دنیا میں ایسی سفارتکاری ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا